ہم تہجد کی بات کر رہے تھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے. قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی نصیب ہو کہ سحری کے وقت وہ استغفار کر سکے. جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ جس میں انہیں اس وقت اٹھنا ہی پڑتا ہے، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا نہ خوشی سے، لیکن اللہ نے ایک موقع دے دیا، ایک ماحول دے دیا، ایک توفیق دے دی. لہٰذا اس وقت خاص طور پر استغفار، یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے ان گناہوں کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کی، لیکن دن کے کسی بھی وقت سے زیادہ بہتر استغفار کا وقت تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، خوف اور امید، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پیچھے بھی محسنین کی بات ہے اور یہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنا مال، اپنا علم، اپنی باقی نعمتیں شیئر کرنے کی بات ہے. سونے جاگنے کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے اس میں اعتدال. نہ انسان اتنا سوئے کہ جاگنا بھول جائے اور نہ اتنا جاگے کہ سونا بھول جائے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں یہ درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اس معاملے میں ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے. آپ بچوں میں دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بچے رات کے ارلی حصے میں سونے لگ جاتے ہیں، ایک مخصوص ٹائم پر وہ سو ہی جاتے ہیں. شادی ہو، پارٹی ہو، لوگ آئے ہو، ہنگامہ ہو، گھر میں کچھ ہو، وہ بچے آرام سے جا کے سو جائیں گے. اور کچھ بچوں کو بہلا بہلا کے سلانا پڑتا ہے. ایک تو کچھ مزاجی اختلاف بھی اللہ نے رکھے ہیں، کیونکہ نیند کسی کے لیے امتحان ہے اور کسی کے لیے نیند کا نہ آنا امتحان ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہم اسٹرگل کریں گے اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہوگا. کچھ لوگ نہ سو کر بھی یا کم سو کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سوئیں. اس میں ہر ایک اپنا اپنا مزاج پہچانے. مثلا میں زندگی میں 2 لوگوں کو ایسے ملی ہوں، ایک 1.5 گھنٹہ تقریباً سوتا ہے 24 گھنٹے میں اور ایک 2 گھنٹے. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ جب سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، شاید وہ 12 سال کے تھے یا کچھ ایسی عمر تھی، اس کے بعد وہ رات کو صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں. 12 بجے سوتے ہیں، 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور ان کو اتنی نیند پورا دن کام کرنے کے لیے کافی ہوتی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سو سو کے ہی ضائع کر رہے ہیں. تو بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو کم سوتے ہیں اور پھر بھی کام کے قابل رہتے ہیں. کچھ لوگ کم سو کر کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ کر نہیں پاتے. اس میں کچھ تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ عادات بھی ہیں. تو بہرحال پوری رات جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ عشاء کے بعد کم بات کرتے، سو جاتے اور صبح جلدی اٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما میں بھائی چارہ کرایا. انصار و مہاجر اخوت. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و بین ابی الدرداء فزار سلمان و ابو الدرداء. تو ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے گئے. جب رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. تھوڑی دیر بعد ابو الدرداء پھر عبادت کے لیے اٹھے. سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. یعنی عبادت بھی ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان نفس کا حق بھی ادا کرے، یعنی نیند بھی لے. سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. ڈیلی آپ ٹائم جب سوئیں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھیں تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئیں، ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. کیونکہ
اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی. جیسے 1.5 گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے نا، تو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 6 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے 3 گھنٹے سوئے یا 4.5 گھنٹے سوئے یا 6 گھنٹے سوئے، تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ 6 گھنٹے سونے کی بجائے 6.5 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ 7 آورز کر لیتے ہیں تو بھی، تو اس میں پھر کیا ہے، پھر 7.5 کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے. اس میں دن کے بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کا بھی شامل کر لیں، کیونکہ 24 آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک. ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا معیار یا اس کا تعین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی عادات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے. کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی، کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے، کیونکہ میرا یہ ٹریگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں، تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا، جی کر ہی کریں گے نا. تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے کہ جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے. یہ نہیں کہ 1.5 گھنٹہ سوئیں یا 2 سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑے ادھر گریں، کچھ نہ کریں، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن میں لائیں، اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے، اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹرب ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے وقت، تو وہ نہیں سو پاتے. کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے. چاہے آپ ایک ہی اسٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کیلکولیٹ کریں، یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ 2-3 بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کیلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ رات کو جیسے 3 گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے، یعنی مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں، وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. بیڈ میں پڑے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے. تو اس سے بھی پرہیز کریں، یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے موسٹ فروٹفل بنائیں، زیادہ کارآمد بنائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگے، یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا. بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں، کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں، کئی مسائل کا حل ملتا ہے. کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، تو وہ بھی بڑا اچھا. نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے. تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے، زیادہ فائدے کی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے. جی بولیے. کہ جب اپنا ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ میں دن میں کتنی دیر سونا چاہتی ہوں، 4 to 5 آورز یا 6 آور پورے 24 آورز میں، تو یہ ضرور نوٹ کریں کہ میں کتنا ارلی سو رہی ہوں یا کس ٹائم سو رہی ہوں، کیونکہ جتنا ارلی ہم سوئے اس کی سلیپ ایک مطابق دیٹس 2 times more comfortable and 2 times more relaxing than sleep of the whole day. پورے دن کی نیند جو ہے وہ اس 4 گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں برابر ہوتی ہے اگر آپ ارلی سو جائیں تو جتنا جلدی سو سکیں تو صبح جلدی اٹھ سکیں تو وہ زیادہ. یہ بھی سنت میں ہے کہ عشاء کے بعد آپ بات چیت نہیں کرتے تھے، کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک، ورنہ آپ سو جاتے تھے. تو جتنا ارلی سوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے ریلیکسنگ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جا کے سوئیں اور پھر اٹھیں تو تھکے ہوئے.
السلام علیکم. 2-3 چیزیں شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ جو میں نے خود بھی نوٹ کیا, جو ارلی نائٹ سلیپ ہے اس کے اندر خاص جو باڈی میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا, جو انسان کے لیے بہت زیادہ سودنگ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے آگے انرجی بھی اس کے اندر اور امیونٹی بھی ہائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک پروڈکٹیوٹی کے میں نے دیکھا تھا جو بیسٹ لگی تھی ویب سائٹ, اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے سلیپ مینجمنٹ سکھائی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اٹھنے کا جو ارلی ٹائم ہے اس کو فکس کر لیں, کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ فکس ہو جائے گی. آپ پھر جو بھی کر رہے ہوں گے, چاہے رات کو 2 بجے بھی سوئیں, آپ کی اس وقت آنکھ ضرور کھل جائے گی. تو وہ بھی بہت اچھی ٹپ لگی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا. اب ایون یہ ہوتا ہے کہ الارم لگا کے بھی سوئے ہوں تو بھی اس سے پہلے 10-15 منٹ جو ہے نا آنکھ کھل جاتی ہے. اور تیسری یہ چیز تھی کہ یہ جو ایک وہ مت سی ہو گئی ہے نا کہ 7 گھنٹے ضروری نیند لینی چاہیے اور 8 گھنٹے ضروری, وہ اتنا ایک ہوا بن گیا ہے کہ اگر نہیں ہوتی سلیپ تو وہ اور لوگ بھی بڑی ریئلائزیشن دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیند نہیں ہے. اور اگر ہم خود نیند کم بھی کرنا چاہیں تو گھر والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ سو جاؤ, اب سو جاؤ, صبح کے اٹھے ہوئے ہو, مطلب وہ ایک انکانشیسلی یہ چیز کر دیتے ہیں, تاریخ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جس طرح سے پرسنالٹی ہے اس لحاظ سے اس کو. بالکل. جب ہم اٹھتے ہیں نا, جیسے بات ہوئی اٹھ کے بھی اٹھتے نہیں ہیں, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر, بہت سے لوگوں کو بیڈ ٹی لینے کی عادت ہوتی ہے نا, تو وہ جب تک بیڈ ٹی لے کے تھوڑا سا ریلیکس, یہ بھی عادت بنائی ہوئی ہے جی, سنت سے تو کہیں ثابت نہیں ہے. جی, اس میں وہی ہماری جو بائی نیچر ہم لوگ سیلف پٹی کرتے ہیں نا, کہ جب ہم کم سوتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کم سوئیں نیند. لیکن جس دن ہم زیادہ سوتے ہیں ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہم ضرورت سے زیادہ سو گئے ہیں تو اب ہمیں مطلب اس طرح جاگنا بھی ہے. اور یہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فزیکلی مردوں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو ریلیکس ہونے میں کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر بچوں کے ساتھ جاگ لیتے ہیں نا, جی, عورت کو 6 آورز لگتے ہیں دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے, 6 آورز کی سلیپ, اور مردوں کو 8 آورز چاہیے ہوتے ہیں. مجھے خود بھی پہلے سونے کا بڑا شوق ہوتا تھا, تو میری فرینڈ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا, تو میں وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. سو ٹرو. مجھے کسی نے بتایا تھا, ایک ریسرچ کسی نے پڑھی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے, اگر اس میں انسان نہ سوئے, جیسے ہم ساری رات جاگتے رہیں, دن میں اگر ہم سو جائیں فرض کریں 3-4 بجے, وہ ٹائم جب گزر جائے تو ہماری جو پنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ایسا مطلب لیکوڈ سیکریٹ ہوتا ہے, وہ اس مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے. اگر اس ٹائم ہم نہیں سوتے تو وہ سیکریٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اور چلنا کھڑے ہونا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. استاذہ اگر آپ تھوڑا سا ٹپ دے سکے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ جاگ جاتا ہے لیکن پھر بھی لیٹا رہتا ہے, یہ پرابلم مجھے بہت زیادہ ہے. بچپن میں ایسی نہیں تھی, اب مجھے یہ کہ میں اٹھ جاؤں تو تھوڑی دیر لیٹی رہتی ہوں, ماما آ جاتی ہے کمرے میں, اٹھ گئی ہوں, میں کہتی ہوں ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں, پاپا آ جاتے ہیں ہاں اٹھی ہوئی ہوں, اٹھتی نہیں ہوں بیڈ سے. اور اگر اٹھ بھی جاتی ہوں تو جا کے صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند آنکھیں کھلی, بس یہی حالت ہوتا ہے میرا. تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ ایکچولی کیا چیز انسان کو جگاتی ہے؟ کوئی شوق جگاتا ہے نا, کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے. تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے, کیوں جاگے. لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں 2 منٹ بھی لیٹ کیوں ہوئی, تو اس وقت کے لیے کچھ اسکیجول کریں اپنا. تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پراپر کریں, دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کا جیسے ایک فکس کر لیں نا, یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, اٹھنے کے اتنی دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے, کیا آپ کے جسم میں درد ہے, کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے, ویکنیس ہو رہی ہے, کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, اس کی ریزن جانیں. اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا. جب تک آپ بچے ہیں نا تو مائیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے, اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے. کوئی ایسی خبریں, کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں. مثلاً آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اپنی ممی سے کہہ دیں ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندھے دبا دیں, یا میرے سر کو, یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں, جو بھی آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے, تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی. ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں,
اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن لازمی طور پر ایک اسکیجول کریں, اتنے بجے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے, اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے. ویسے میرے لیے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وطر پڑھنے ہیں, اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ اسکیجول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں. اب وطر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا نا, وہ تو اس کا اینڈ ہے نا. تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا, پھر پیچھے رہ جاؤں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب مل جائے. اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے, اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے. تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں. اور پہلے بھی شاید ایکسرسائز میں نے کرائی تھی کہ ایک دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں, اور دوسری طرف کس وقت کون سا کام کرنا ہے, تاکہ پھر آپ کے اوپر پریشر نہ ہو. زیادہ سے زیادہ کام کر کے بھی آپ انجوائے کریں اور آپ ریلیکسڈ ہوں کہ آپ نے اپنا آرام بھی لے لیا, کھا پی بھی لیا ہے اور کام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد سونے سے پہلے صبح تہجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے, تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا, اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے, اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے. اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے, اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے, پنکھا اے سی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے. اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو. پھر نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے, اگر کوئی نہیں چینٹا مارنے والا تو خود اپنے منہ پہ مار لیں اور اس کا بندوبست کر لیں. اور اسی طرح ہے کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئے تاکہ آپ صبح جاگ سکیں. ٹھیک ہے جی, آپ فرمائیے. جی ہاں, الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے, ورنہ وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.